عذاب علیم کہتے ہیں ایسا عذاب جس کی وجہ سے آدمی کو عذاب ہونے کے بعد بھی تکلیف ہوتی رہے، درد ہوتا رہے۔ کل قیامت کے دن ان کو جو عذاب دیا جائے گا، عذاب درد دینے والا عذاب، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ کہتے ہیں ذلت والا عذاب۔ ایک آدمی کو چپل سے مارنا اور لکڑی سے مارنا دونوں برابر نہیں ہوتے۔ ایک آدمی کو تھپڑ مارنا اور ایک آدمی کو جوتے سے مارنا دونوں برابر نہیں ہوتے۔ اللہ نے کئی جگہ بتایا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ کہ ہمارے طرف سے ان کو بے عزتی کا عذاب، ذلت والا عذاب ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے جھٹلا دیا۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اکثر اس زمانے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کفار مکہ کے بیچ میں جو ڈبل ایکٹنگ کرنے والے تھے وہ یہودی تھے۔ یہودی یہ پکے دشمن، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پکے دشمن تھے۔ کیوں ہوا یہ لوگ کیسے دشمن ہوئے، آگے چل کر پورا واقعہ آتا ہے انشاءاللہ، اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ اب ان لوگوں نے تو یہ تو کہتے تھے کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، بس یہ تھا کہ نبی کو نہیں مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کو نہیں مانتے، اس لیے کہ نبی ہمارے خاندان میں آنا چاہیے تھا۔ پہلے سے لے کر شروع سے لے کر آخر تک، حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے ہیں، پیڑھی سے پیڑھی اٹھا کر دیکھ لیں گے تو ہمارے ہی خاندان میں آئے ہیں۔ بنو اسماعیل میں سے کوئی نبی نہیں آئے، سارے آئے تو بنو اسحاق میں سے آئے ہیں، یہ بنو اسماعیل میں سے کیسے آ گئے؟ ہم مانیں گے نہیں۔ اس وجہ سے کہ یہ دوسرے خاندان میں پیدا ہو گئے، اس وجہ سے ہم نہیں مانیں گے۔ حالانکہ ان کی کتابوں میں لکھا گیا، ان کو بتایا گیا ساری باتیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، یہ یہودی اللہ کے نبی کو ایسے پہچانتے ہیں کہ یہ خدا کا نبی ہے، جیسے اپنے بچے کو پہچانتے کہ یہ میرا بچہ ہے۔ جیسے باپ اپنے بچے کو پہچانتے کہ یہ میرا بچہ ہے، ایسے ہی اللہ کے نبی کو یہ پہچانتے ہیں کہ یہ خدا کا نبی ہے، پھر بھی نہیں مانتے ہیں۔ تو اکثر منافقین جو ہوتے تھے وہ یہودیوں میں سے ہی ہوتے تھے۔ اب یہ جواب دیا گیا کہ دیکھو ان کو کیوں جھوٹا کہا گیا؟ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ہم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، جب یہ دو چیز کو تو مانتے ہیں، نبی کو نہیں مانتے ہیں، ان کو کیوں جھوٹا کہا گیا؟ دیکھیے، اللہ کو اور آخرت کو ماننے کے بارے میں دوسرے لوگ بھی مانتے ہیں۔ اللہ کو ماننے کے اعتبار سے دیکھا جائے عیسائی بھی مانتے ہیں، اور بت پرستی کرنے والے لوگ بھی مانتے ہیں، شرک کرنے والے لوگ بھی مانتے ہیں کہ ضرور ایک اللہ ہے، اوپر والی ایک ذات ہے، وہ بھی مانتے ہیں، اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ اوپر والے کے یہاں ایک دن فیصلہ ہوگا، ان کے دل میں بھی یہ بات ہے۔ تو ان کو جھوٹا کیوں کہا گیا؟ کہ کوئی بھی آدمی اللہ کی بات مانتا ہے تو شروع سے آخر تک مانے، شروع سے آخر تک مانے، تبھی اس کی بات سمجھی جائے گی کہ یہ صحیح معنوں میں مانتا ہے اور اللہ کی پوری بات مانتا ہے۔ لہذا ایک بات مان لینا، دوسری بات کا انکار کر دینا، دو باتوں کو مان لینا، ایک بات کو چھوڑ دینا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے۔ اب آگے اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مت پھیلاؤ، قالوا انما نحن مصلحون، وہ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ ہم تو سدھارنے والے ہیں، ہم کہاں فساد کرتے ہیں، ہم کہاں ماحول کو بگاڑتے ہیں، ہم تو ماحول کو سدھارنے والے ہیں، مصلح ہیں، ہم ماحول کو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، سدھارنے والے لوگ ہیں۔ کوئی بھی گناہ کرنے والا جس کے گناہ کا نقصان گھر والوں کو ہوتا ہے، جس کی بے دینی کا، جس کے سرکشی کا، جس کی بدعملی کا نقصان لوگوں کو ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت سچا انسان ہوں۔ چوری کرے گا، لوگوں کو کھلائے گا، کیا سمجھے گا میں تو غریبوں کو پال رہا ہوں، ادھر دھوکہ دے کر بزنس میں ان کا پیسہ لے کر دوسروں کو، یتیم کو کھلا کر سمجھے گا کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں۔ یہ بدعملی کرنے والا آدمی، چاہے چور ہو، ڈکیٹ ہو، یہ ادھر سے گناہ کرتے ہیں، ادھر سے کہتے ہیں کہ بھائی ہم کیا کر رہے ہیں، ہم غریبوں کو دے رہے ہیں، دیکھو ہم یتیموں کو پال رہے ہیں، ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔
اللہ بتاتے ہیں ایسے یہ منافقین جا کر چغلی کرتے تھے، ادھر کافروں کے پاس جا کر کہتے تھے کہ ہم ایسے ہی گئے تھے، دھوکہ دینے کے لیے گئے تھے، ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم اصل میں تمہارے ہی ساتھ رہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جو کافروں کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ بھائی ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری قوم کے لوگ ہیں، تمہاری ہی پالیسی کہ ہماری بھی پالیسی سیم ہے، ہم ان کو دھوکہ دینے کے لیے گئے تھے۔ یہ لوگ زمین میں فساد مچاتے ہیں، ادھر گئے اس کو اشکال دیا، ادھر گئے ان دونوں کو لڑا دیا، جھوٹی بات پھیلا دی، نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا دیا۔ کوئی موقع ملے کہ جس کی وجہ سے ماحول کو خراب کرنے کا، کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، ہر وقت میں کچھ نہ کچھ فساد کرنا، شرارت کرنا ان لوگوں کا مزاج تھا۔ ان لوگوں سے کہا جاتا کہ بھئی فساد مت کرو، شرارت مت کرو، تو کہتے تھے کہ ہم کیا شرارت کر دیں، ہم تو دیکھو نماز پڑھتے ہیں، ہم تو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھتے رہتے ہیں، ہمارے پاس کہاں شرارت، ہم شرارت نہیں کرتے۔ یہ آج میں جیسے مثال دے کر بتلایا کہ دھوکہ دینے والے اور لوگوں کا مال ہڑپ کرنے والے دوسروں کو مدد کر کے کہتے ہیں دیکھو ہم کہاں دوسروں کا کھائے، ہم تو کھلانے والے ہیں۔ اللہ فرماتے الا انہم هم المفسدون، خبردار سنو، انہم هم المفسدون، یہی اصل میں فسادی ہیں، یہی فتنہ فساد کرنے والے ہیں، ولیکن لا یشعرون، اس بات کا ان کو احساس نہیں ہے، اس بات کو وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں اچھا کام کر رہے ہیں، ہم تو دنیا میں اچھا کام کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر بڑی بڑی طاقت والے ممالک کیا کرتے ہیں، آ کر کتنا قتل و قتال کیا گیا، افغانستان میں بمباری کی گئی، سیریا کے اندر بمباری کی گئی، یمن کے اندر بمباری کی گئی، اور دنیا کے اندر ہنگامہ برپا کر دیا گیا، اور پورے عرب کے علاقے کو چن چن کر لیبیا کے اندر اور جو ہے صومالیہ کے اندر، لبنان کے اندر بڑے بڑے دھماکے کیے گئے، فسادات کیے گئے، انسانوں کو زمین سے رون دیا گیا، لیکن ہیڈنگ کیا دی گئی، کہا کیا گیا انسانوں سے، ہم امن چاہتے ہیں، ہم فسادیوں کو مارنا چاہتے ہیں، ہم ٹیررزم کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم ٹیررسٹوں کو ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ ایسے ختم نہیں ہوتا، دہشت سے دہشت ختم نہیں ہوتا، ظلم سے ظلم ختم نہیں ہوتا۔ اسلام نے آ کر بتایا ظلم کو ختم کرنا ہے تو انصاف سے ظلم ختم ہوگا، انصاف کرتے جاؤ گے ظلم ختم ہو جائے گا۔ کسی آدمی کو سدھارنے کے لیے اسی جیسا ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اصل میں بگاڑنے والے دنیا کے اندر، جو دنیا کے اندر ہنگامہ کرتے ہیں، یہ خود ٹیررزم کرتے ہیں، لوگوں کو کیا بتاتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم ٹیررزم کو ختم کرتے ہیں، ہم تو دنیا میں امن چاہتے ہیں، وہاں پر اتنے لوگ فتنہ کرنے والے تھے، وہاں پر وہ لوگ تھے، وہاں پر وہ لوگ تھے، ان کو ختم کرنے کے لیے ہم نے اٹیک کیا، بمباری کی۔ یہ اصل میں جھوٹے لوگ ہوتے ہیں، فسادی لوگوں کی نشانی یہ ہوتی ہے، وہ فساد کرتے ہیں لیکن سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ماحول کو سدھارنے والے ہیں، ماحول کو اچھا کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الا انہم هم المفسدون، اصل میں یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے، یہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ آگے انشاءاللہ یہاں پر 1 2 5 آیتوں کو آپ حضرات نے سنا، 13 آیتوں میں سے 5 آیتیں منافقین کے بارے میں جو اتری ہیں، آگے 8 آیتیں انشاءاللہ اگلے ہفتے میں آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ اب اس زمانے میں بھی منافقین ہے یا نہیں ہے، اس زمانے میں ان جیسا ایکٹنگ کرنے والوں کو کیا کہا جائے گا، اور بھی کچھ ضروری باتیں انشاءاللہ زندگی باقی رہی آپ حضرات کے سامنے اگلے جمعے بیان کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کہی سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنے کی، کامل ایمان کی دعا مانگنا چاہیے، اللہ سے دعا مانگنا چاہیے اللہ کامل ایمان نصیب فرما۔ جیسا آدمی اللہ سے کوئی 100-200 روپے نہیں مانگتا، اللہ سے بڑے پیسے مانگتا ہے، بڑی دولت مانگتا ہے آدمی، تو اللہ سے بڑی جنت مانگنا چاہیے، کامل ایمان مانگنا چاہیے، اللہ سے اپنا بڑا چہیتا بندہ مانگنا چاہیے، اللہ ہم کو نمازی بنا دے، اللہ سے کہو کہ بھئی اللہ تو ہمیں اپنا ولی بنا دے۔ تو ان باتوں کو سننے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنے ایمان کے بارے میں ڈرنا چاہیے، کہیں اس کی زندگی بھی ایسی ڈبل ایکٹنگ کی نہیں ہو جائے، ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے، پھونک پھونک کر زندگی میں قدم اٹھانا چاہیے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔